بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ذیشان اسد۔ دوستو، آج ہم آپ سے اب تک کی سب سے اہم نیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ بل گیٹس کے خلاف امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس میں کیا پٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے کیا موقف اپنایا ہے اور ایونٹ 201 کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کرونا وائرس کہاں لیبارٹری میں تیار کیا گیا، اس کی تیاری کے مراحل اور کیسے اسے چین کے شہر ووہان میں پہنچایا گیا۔ کیا چینی ماہرین بھی اس کی تیاری میں ملوث ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے مریضوں کے بارے میں۔ پاکستان، چائنا اور اٹلی میں کرونا وائرس کے مریضوں میں پائے جانے والے حیرت انگیز انکشافات۔ کیا کرونا وائرس وقت کے ساتھ اپنی شکل و صورت اور اپنی طاقت تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ بل گیٹس کے خلاف امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت اس بات کی تحقیقات کرے کہ کرونا وائرس وبا پھیلنے سے چند ہفتے پہلے 18 اکتوبر 2019 کو کیسے بل اینڈ ملنڈا فاؤنڈیشن نے جان ہوپنگ انسٹیٹیوٹ اور ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ مل کر ایونٹ 201 کا انعقاد کیا، جس میں ممکنہ وبا پھیلنے کی مکمل ریہرسل کروائی گئی اور یہ بھی دکھایا گیا کہ کرونا وائرس پھیلنے کی بریکنگ نیوز میڈیا پر آ رہی ہیں۔ ہر ملک لاک ڈاؤن کر رہا ہے اور اپنی سرحدیں بند کر رہا ہے۔ ملکی غیر ملکی پروازیں بند کر دی گئی ہیں۔ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں افراتفری پھیل چکی ہے اور کرونا وائرس کی مریضوں کی شرح میں اور شرح اموات میں بھی بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب صورتحال بتائی گئی جو اب تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ پٹیشن میں یہ بھی مذکور کیا گیا ہے کہ بل گیٹس کا ماضی انسانیت کے خلاف مظالم سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ آدمی کئی عوامی مقامات پر اس بات کا اعتراف کرتا رہا ہے کہ ویکسین سے دنیا کی آبادی 10 سے 15% گھٹائی جا سکتی ہے۔ اب ہم اس کی کرونا ویکسین پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹیشن میں یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ بل گیٹس اقوام متحدہ کے اداروں WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے ساتھ مل کر پہلے ہی ویکسین سے کینیا کے بچوں میں ایک خفیہ اینٹیجن HCG منتقل کر کے بانجھ بنا چکے ہیں، لہٰذا بل گیٹس پر کسی طرح بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کیا ہے کہ بل گیٹس کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور یہ ڈسکرپشن میں لنک شیئر کیا گیا ہے، آپ لنک پہ جا کر اس بات کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کی۔ اسے امریکہ میں رجسٹر کیا گیا اور پھر کینیڈا کی لیبارٹری سے ایئر کینیڈا کی پرواز کے ذریعے باقاعدہ طور پر ووہان کی لیبارٹری میں پہنچایا گیا۔ جسارت کی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کو ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام انگلینڈ کے پربرائٹ انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا۔ پربرائٹ انسٹیٹیوٹ کے اس پروجیکٹ کی مالی مددگار بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور جانسن ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ ہیں۔ کرونا وائرس کو باقاعدہ امریکہ میں پربرائٹ انسٹیٹیوٹ نے پیٹنٹ کروایا، جس کا پیٹنٹ نمبر 1070110 تھا۔ جنوری میں امریکہ میں کرونا وائرس کیس کی دریافت ہوتی ہے اور یہ پیٹنٹ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس، جسے امریکہ کے ادارے دی سینٹرل ڈیزیز فار کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے NCOV 2019 کا نام دیا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے 18 اکتوبر 2019 میں ہی نیو یارک میں کمپیوٹر پر مشق کر لی گئی تھی۔ مذکورہ مشق کا انتظام بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جان ہوپنگ سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی نے ورلڈ اکنامک فورم کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس مشق میں، جس میں پارلیمنٹ، بزنس لیڈروں اور شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا تھا، اس امر کی مشق کی گئی کہ کرونا وائرس کی صورت میں پھیلنے والی بیماری سے بچاؤ کس طرح کیا جائے گا۔ اس مشق کو ایونٹ 201 کا نام دیا گیا۔ یہ ایک فل اسکیل ایکسرسائز تھی جو چین کے وسطی علاقے ووہان میں پہلا کیس رپورٹ ہونے سے 6 ہفتے پہلے کی گئی تھی۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی کمپیوٹر پر مشق کا احترام کرنے والی تنظیمیں وہی تھیں جو اس وائرس کے پیٹنٹ کے مالک
ادارے کو فنڈز فراہم کر رہی ہیں اور اب یہی ادارے اور تنظیمیں کرونا وائرس کی ویکسین پر کام بھی کر رہے ہیں۔ 18 اکتوبر کو ہونے والی مشق کے شرکاء میں دنیا کے بڑے بینکوں، اقوام متحدہ، بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جانسن اینڈ جانسن لاجسٹیکل پاور ہاؤسز، میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ چین اور امریکی ادارے CDC کے نمائندے بھی شریک تھے۔ مشق میں باقاعدہ ماحول بنایا گیا کہ میڈیا میں کرونا وائرس کے پھیلنے سے تباہی کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، شہری خوف زدہ ہیں، حکومت سے اس کا تدارک کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ووہان میں انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سائنس پارک ووہان نیشنل ہائی سیفٹی لیبارٹری میں لیول 3 اور لیول 4 واقع ہے۔ لیبارٹری میں لیول کی درجہ بندی کسی بھی وائرس کو محفوظ رکھنے کے انتظامات کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ ووہان کی لیبارٹری میں کرونا وائرس پہنچانے میں 2 چینی سائنسدانوں کا نام لیا جاتا ہے، ڈاکٹر زنگ کیو جو ماہر وائرس بھی تھے۔ 1996 میں کینیڈا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی۔ ڈاکٹر چی کا شوہر چیانگ چیانگ اس وقت کینیڈا کے شہر ونی پیگ کی لیبارٹری میں بطور بائیولوجسٹ کام کرتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ایبولا اور سارس وائرس پر بھی تحقیقات کا کام کر چکے ہیں۔ گزشتہ جولائی میں CNBC نیوز بھی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ونی پیگ کی لیبارٹری سے ایک چینی خاتون سائنسدان اور کے شوہر اور ان کے چند پوسٹ گریجویٹ طلباء کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس خبر کے 1 ماہ بعد CNBC نے مزید خبر دی کہ مذکورہ سائنسدان جوڑے نے ایبولا اور ہیپانیا کے وائرس کی ایئر کینیڈا کی پرواز کے ذریعے 31 مارچ کو چین بھیجے تھے، جس خبر کے مطابق وائرس کی شپمنٹ کے لیے تمام قواعد و ضوابط پر عمل کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شپمنٹ کے ذریعے کرونا وائرس بھی ووہان کی لیبارٹری میں بھجوایا گیا۔ CNBC کو ایک اور فالو سٹوری میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر چی نے 2017-18 کے دوران چین کے 5 دورے کیے، جن میں چین کی لیول 4 کی نئی لیبارٹری میں ٹیکنیشینوں اور سائنسدانوں کو تربیت فراہم کی گئی۔ یہ سائنسدان جوڑا اب بھی زیر حراست ہے۔ کرونا کا پیٹنٹ وائرس ون پیگ کی لیبارٹری کے علاوہ انگلینڈ کی لیبارٹری سے بھی اور کئی ممالک کی اور لیبارٹریوں کو فراہم کیا گیا، جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے موضوع کی طرف ٹہلتے ہیں۔ پہلے موضوع کے پہلودار حصوں میں شاخ در شاخ جھانکتے ہوئے رکنا پڑتا ہے۔ ابتدائی اثار میں ہی بات چھپی ہوتی ہے، مگر ابتدا میں ہی اسے دھند آلود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک کھیل ہے، جو ہی آگے بڑھتا ہے ابتدا سے دھیان ہٹتا جاتا ہے اور تب ابتدا سے گھتیاں سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بل گیٹس کے نیٹ فلکس سیریز اور ایونٹ 201 کی آزمائشی مشق نے یہی کام کیا ہے، کسی کے ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اسے کہتے ہیں مس ڈائریکشن۔ ہالی ووڈ کی 2001 میں ایک فلم سورڈ فش نے مس ڈائریکشن کے مفہوم کو نہایت اچھی طرح سے فلمایا تھا۔ مس ڈائریکشن کے حوالے سے ایک فقرہ اس فلم کے ہیرو سے منسوب ہے: آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور کان جو کچھ سنتے ہیں، دماغ اس پر یقین بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہم وہی دیکھتے اور سنتے آئے جو بل گیٹس نے ہمیں دکھایا اور سنایا۔ پھر کیا تھا، بہت سی ابتدائی دعوے یقین میں ڈھل گئے۔ دنیا نے سب کچھ جوں کا توں مان لیا۔ اب دنیا وہی ہے جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ذریعے سوچی گئی کھیل کھیلنے والوں کو داد دیجیے اور پرانی باتوں میں سے نکلنے والے نئے پہلوؤں پر دھیان دیجیے۔ ابتدا میں ہمیں بتایا گیا کہ کرونا وائرس چین سے ابتدا ہوئی اور اس کا محرک دراصل چمگادڑ کا سوپ تھا۔ کسی نے ٹھہر کر ایک سادہ سوال بھی نہیں کیا کہ چمگادڑ کا سوپ چینی صدیوں سے پیتے چلے آ رہے ہیں، پھر یہ وائرس کیوں صدیوں پہلے پیدا نہیں ہوا؟ کسی نے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ کرونا کے خاندان کے 3 وائرس اپنی اصل میں کہاں سے آئے۔ سارس وائرس چین میں آزمایا گیا، مگر تاحال اس کی پیدائش کے متعلق تمام آراء اور تمام حتمی نتائج کسی حد تک پیش نہیں کیے جا سکے۔ میرس مشرق وسطیٰ میں آزمایا گیا تو اس کی پیدائش کے اسباب بھی کم سامنے آئے۔ اب کووڈ-19 کا نیا وائرس اسی خاندان سے آیا تو یہ چمگادڑوں سے کیوں منسوخ کیا جانے لگا؟ اس کے متعلق حتمی رائے قائم کرنے کے لیے مستند تو کجا کوئی غیر مستند تحقیقات بھی تب تک میسر نہ تھی، اور آج تک میڈیکل سائنس کے
تمام مشتاق، یہاں تک کہ ماہرین وبائیات کے پاس بھی کہنے کو کچھ لفظ قطعی نہیں ہیں، صرف اندازے ہیں۔ پھر اس قدر قطعی طور پر کووڈ-19 کے جد امجد کو چمگادڑ کے اندر سے کیسے ڈھونڈ لیا گیا؟ آئیے کہانی سمجھتے ہیں۔ کووڈ-19 کے پہلے مریض کب اور کہاں سامنے آئے؟ یورپ میں اس حوالے سے اب تک پھیلائے گئے تمام تصورات پر شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً خود اٹلی کے ہی ایک طبی ماہرین جیوسیپی ریمزی نے دعویٰ کیا ہے کہ اٹلی کے معالجین نے نمونیا میں مبتلا کچھ عجیب و غریب قدرے مختلف مریض نومبر میں ہی دیکھے تھے۔ واضح رہے کہ جیوسیپی ریمزی ماروی نیگری انسٹی ٹیوٹ برائے فارماکولوجیکل ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے دستیاب حقائق کی روشنی میں یہ انکشاف بھی کیا کہ مبتلا نمونیا سارے مریض عمر رسیدہ ضعیف تھے اور ان پر شدید قسم کا نمونیا تھا۔ سیپی ریمیزی ماروی نیگری نے اٹلی میں مبتلا نمونیا مریضوں کی نومبر میں موجودگی پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس چین میں تشخیص سے پہلے ہی شمالی اٹلی میں پھیل رہا تھا۔ چین میں مصدقہ کرونا کے مریض دسمبر میں سامنے آئے تھے، مگر ایک خیال کے مطابق چین میں نومبر میں بھی کرونا کے مریضوں کی موجودگی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تب بھی یہ ایک ساتھ چین اور اٹلی میں کرونا کے مریضوں کی موجودگی کے امکان کی قوی کرتا ہے۔ غور کیجیے، اس موقف میں معمولی سچائی بھی ہو تو کرونا وائرس کی پیدائش کے تصور کو وقت سے اڑا دیتا ہے۔ چمگادڑ اور پینگولین سے لے کر ووہان کے مرطوب مارکیٹ تک کرونا وائرس کی پیدائشی تصور کا نیا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ ٹہر کرامس ڈائریکشن کا مشہور فقرہ دوبارہ پڑھ لیجیے، یہاں بطور حوالہ پیش کرنا ضروری ہے۔ برطانوی اخبار گارجین کے مطابق رپورٹوں میں کرونا وائرس ووہان کے مرطوبہ مارکیٹ سے فروغ پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ الجزیرہ نے بھی اپنی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس کے ووہان سے پھیلنے کا معاملہ اب تک کوئی حقیقی سند پیش نہیں کر سکا۔ اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے سب نظریات ہیں۔ حیرت ہے کہ مرکزی دعوے کے متعلق کوئی سند نہیں ہے۔ اس کے متعلق اب تک جو کچھ کہا گیا سب نظریات ہیں، مگر اس پر سوال اٹھانے والے نظریات سازشی نظریات ہیں۔ آخر گمراہ کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی پیدائش کا تصور اگر ووہان کی مرطوب مارکیٹ سے دم توڑ جاتا ہے اور اگر اس میں سچائی نہیں نکلتی تو پھر سب سے بڑا سوال ہی یہ پیدا ہوگا کہ اس سارے عمل کو غلط سمت میں کیوں موڑا گیا۔ ظاہر ہے معاملے کو غلط سمت میں موڑنے والا واحد نام لوگوں کے ذہنوں پر جو ابھرے گا وہ نیٹ فلکس سیریز کے محرک ایونٹ 201 کی آزمائشی مشق کے سرپرست بل گیٹس ہی ہوں گے۔ مگر ایک اس سے بھی بڑا نتیجہ ہمارا منتظر ہوگا۔ کیا کرونا وائرس کی الگ الگ قسمیں مختلف ملکوں میں الگ الگ طریقے سے پہنچائی گئی ہیں؟ اس ضمن میں ڈاکٹر عطاء الرحمن کا بیان بھی سامنے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں موجودہ کرونا وائرس اپنی اصل میں موجودہ چین کے نمونوں سے نہیں ملتا۔ پھر اٹلی اور چین کے وائرس میں مختلف احوال موجود ہیں۔ دلچسپ طور پر ان کی پیدائش عرصے میں بھی اختلاف نے ان کے الگ الگ ہونے کے تاثر کو تقویت دی ہے۔ ایسا دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اولاً کرونا وائرس اپنی اصل ہیبت، شکل و صورت کو بہت تیزی سے تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ثانیہ، کرونا وائرس کے مختلف قسمیں موجود ہیں۔ اگر کرونا وائرس اپنی ہیبت، شکل و صورت کو تیزی سے بدلنے پر قادر ہے تو عملاً اسے حرکت میں آنے میں اتنی دیر کبھی نہ لگتی۔ پھر اس کی مختصر زندگی اسے جس ماحول میں کیریا اور ناز برادر کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اسے میسر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی اپنی موت، اب مرنے کے امکانات اس کے زندہ رہنے سے زیادہ موجود ہیں۔ تو پھر یہ اتنی تعداد میں دنیا بھر میں کیسے اور کیوں ہر وقت دستیاب رہتے ہیں؟ سماجی فاصلوں۔ کرونا وائرس کے تمام نمونے تحقیقات سے ہی سامنے آ سکیں گے۔ اس نے اپنی شکلیں تیز رفتار طریقے سے بدلی ہیں۔
یا نہیں، یا یہ وائرسز مختلف بیچز ہیں جو الگ الگ ظاہر ہو رہی ہیں۔ در حقیقت امریکہ اور اٹلی سمیت یورپ میں جس طرح کا کرونا وائرس کے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے وہ خود اس معاملے کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کا ہدف واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اس ہدف کے سروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کرونا وائرس کے گرد کہانیوں کا جال بن دیا گیا ہے۔ کھیل مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ماحول کو مکمل مس ڈائریکشن کا شکار کر دیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں حقائق عوام کے سامنے آ سکیں گے یا نہیں، یہ ایک مکمل کہانی اور داستان گن لی گئی ہے۔ اب دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور کیا انسان کرۂ ارض پر اپنا وجود بچا سکے گا یا نہیں۔ کیا بل گیٹس دنیا کی آبادی کم کرنے کے مشن پر گامزن ہیں؟ حقائق کیا ہیں یہ تو وقت پر ہی پتہ چلے گا۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں اپنی پناہ اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔